انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیم۔ وہ گھڑی آ گئی جس میں فرزند زہرا دنیا سے دورہ، عصر عاشور کا وقت ہے، اب نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ محمد ہے نہ عباس ہے، نہ رہائی ہے نہ حبیب ابن مظاہر ہے، آ گیا سیدہ کلال، اب تو اصغر بھی مارا جا چکا ہے۔ سیدہ کا لال خیموں میں آیا، پہلی بدائی پڑھوں آپ کی خدمت میں۔ سید سجاد کے حجرے میں آیا، سید سجاد کو بیدار کیا۔ سجاد نے دیکھا ہائے میرے بابا کا حال کیسا ہے، ایک مرتبہ گلے سے لگایا۔ حسین سید سجاد کے گلے سے لگے۔ سید سجاد کہتے بابا یہ آپ کا حال کس نے کیا ہے؟ بابا اتنا بتائیے میرے چچا عباس کہاں ہے؟ حسین نے آواز دیا قد قتلا، قتل کر دیے گئے ہیں۔ آواز دیا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ آواز دیا قد قتلا، قتل کر دیے گئے۔ کہا میرا بھیا قاسم کہاں ہے؟ قد قتلا، قتل کر دیا گیا۔ اب حسین نے سوچا سجاد پوچھتے رہیں گے، ایک مرتبہ خود حسین نے کہا میرے لال مردوں میں صرف تو زندہ ہے اور میں زندہ۔ سجاد کو رموز امامت سونپے، خیمے سے باہر نکل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیویوں کے خیمے میں آئے۔ علماء پڑھتے مقاتل نے لکھا جب بیویوں کے خیمے میں آئے تو بیویوں نے گھیرا بنا لیا۔ گھیرے میں امام حسین آئے، زینب کھڑی ہیں، ام کلثوم ہے، ام رباب ہے، ام فروہ ہے، ام لیلہ ہے، شہزادی سکینہ ہے۔ ایک ایک سے کہتے ہیں علیکم منی السلام، تم پہ میرا سلام قبول کرو۔ ایک ایک سے خدا حافظی کرتے ہیں، ایک ایک سے خدا حافظی کرتے ہیں۔ کبھی زینب کو خدا حافظ کہا، کبھی ام کلثوم کو خدا حافظ کہا، کبھی ام لیلہ کو خدا حافظ کہا، کبھی ام رباب سے خدا حافظی کی۔ آخر میں سکینہ کو آغوش میں اٹھایا۔ بیٹی ہم جا رہے ہیں، خدا حافظی ہو رہی ہے، خیمے سے باہر نکلنا ہی چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کہتی بھیا محلن محلا، ذرا آہستہ آہستہ، ذرا آہستہ آہستہ۔ حسین آہستہ آہستہ چلے، زینب نے روک دیا۔ آواز یا بھیا ذرا ٹھہر جا، اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ صندوق جی کو کھولا، پرانا لباس نکالا، حسین کے بدن پہ زیب تن کیا، اور حسین بھی یہی چاہتے تھے پرانا لباس پہن لو تاکہ اشکیہ کم سے کم پھٹا ہوا لباس چھوڑ دے۔ بس عزادار حسین نے اس لباس کو پہنا۔ ایک مرتبہ خیموں سے نکلنا ہی چاہتے ہیں۔ زینب نے کہا بھیا ایسے نہیں جانے دوں گی، ذرا گریبان کے اپنے بٹن تو کھول، گریبان تو چاک کر۔ ایک مرتبہ حسین نے گریبان کو چاک کیا، زینب نے قدم اوپر اٹھائے، گلوے مبارک کا بوسہ دینے لگی، گلے کا بوسہ دیا۔ حسین کہتے زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ آواز دیتی ہے بھیا جب اماں کا آخری وقت تھا، اماں نے آواز دیا تھا میرا بھائی میرا ماں جایا، جب آخری رسکت کے لیے آئے تو میں جو نہ ہوں گی میری طرف سے گلے پہ بوسے دے دینا، یہ گلے پہ کند خندر خنجر چلایا جائے گا۔ بس عزادار زینب نے بوسے دیے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب ذرا عبا کو آستینوں سے تو ہٹا۔ زینب نے عبا ہٹائی آستین سے۔
ایک مرتبہ حسین نے زینب کی کلائیوں کے بوسے لینا شروع کیے. آج بھئیہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میرے بابا نے کہا تھا آخری رخصت کو حسین جب زینب سے رخصت ہو میری طرف سے کلائیوں کے بوسے دے دینا. تیری شہادت کے بعد انہی کلائیوں میں رسل بنے گی. ہائے زینب. جزاکم اللہ خیر الجزا. رونے کے لیے تصور شرط ہے. آپ صبح سے عزاداری کر رہے ہو بلکہ رات سے بیدار ہو. رات آپ نے مجلس کی، شب بیداری کی، صبح سے شب بیداری کر رہے، رات بھر شب بیداری کی، صبح سے عزاداری کر رہے ہو. اعمال عاشورہ آپ نے کیے ہیں عزادارو. میں کیسے وہ جملے نہ پڑھو، لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیے. آپ سوچ رہے ہوں گے ہم تھک گئے ہیں، تو کیا اکبر سے زیادہ تھکے ہوئے ہو؟ قاسم سے زیادہ تھکے ہوئے ہو؟ عباس سے زیادہ تھکے ہوئے ہو؟ ایک جملہ کہہ دوں، کیا زینب سے زیادہ تھکے ہو؟ حسین خیموں سے باہر نکلے، ذوالجناح کے قریب پہنچے. جیسے ہی ذوالجناح کے قریب پہنچے حسین ایک وطن نظرہ یمیناً و شمالا. حسین نے داہنی طرف دیکھنا شروع کیا، حسین نے بائیں طرف دیکھنا شروع کیا. در خیمہ پہ زینب کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی. زینب نے چادر پہنی، حسین کے قریب آئی. بھائیا یہ داہنی طرف اور بائیں طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ آواز یا زینب صبح سے جو بھی جا رہا تھا میں اسے سوار کرا رہا تھا. ہائے حسین اتنا غریب ہو گیا، نہ عباس سوار کرانے کے لیے ہے، نہ اکبر سوار کرانے کے لیے ہے، نہ قاسم میرا بچہ. بس عزادار علی کی بیٹی ہے نا، زہرا کی لاڈلی ہے نا. ایک مرتبہ دیا بھیا اب تجھے زینب سوار کرائے گی. زینب آگے بڑھی، حسین کا بازو پکڑا، ایک ہاتھ سے سہارا دیا. یا حسین. حسین ذوالجناح پہ سوار ہو گئے. زینب خیموں میں چلی گئی، خیمے کے در پہ کھڑی ہے زینب. اب وہ منظر پڑھنے جا رہا ہوں جو شہادت حسین کا منظر ہے. عزادارو یہ ٹھیک وہ وقت ہے، علماء لکھتے ہیں 3:45 سے 4 بجے کا وقت تھا. حسین ذوالجناح پہ سوار تھا. آپ خوش قسمت ہیں، آپ نے وہ وقت پایا رونے کے لیے کہ جب زینب رو رہی تھی، کلثوم رو رہی تھی، ام لیلہ رو رہی تھی، وہی وقت آپ کو رونے کے لیے ملا ہے. ایک مرتبہ ذوالجناح پہ بیٹھے، لجام فرس کو ہاتھ لگایا. چل چل اے ذوالجناح چل. ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا. حسین نے بڑی غربت میں ایک جملہ کہا، اور ذوالجناح میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، تو بھی 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، لیکن ایک بات سمجھ لے اس کے بعد میں تجھے زحمت نہ دوں گا. میں اتنا کہنا تھا. بے زبانی میں ذوالجناح نے سر کو نیچے جھکایا. آقا ذرا میرے قدموں کی طرف تو دیکھو. اب حسین نے قدموں کی طرف دیکھا. کیا دیکھا؟ ذوالجناح کے پچھلے قدموں سے سکینہ لپٹی ہوئی بہن کر رہی تھی. او میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی صبح سے گیا واپس نہ آیا. ہائے حسین. حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پر آئے. سکینہ سے کہا بیٹی تو نے تو رخصت کر دیا تھا، پھر یہ ذوالجناح کی ٹاپوں سے کیوں لپٹی بہن کر رہی ہے؟ آواز کیا بابا اب شام کا وقت ہونے والا ہے، میں ہمیشہ تیرے سینے پہ سوئی ہوں، اب یہ سینہ سونے کے لیے نہ ملے گا. ایک مرتبہ آخری بار مجھے اپنے سینے پہ لٹا لے. زمین کربلا پہ حسین لیٹا، سکینہ کو سینے پہ لٹایا. کچھ ہی لمحوں میں سکینہ حسین کے سینے سے اتر گئی. حسین نے آواز دیا بیٹی کیا ہوا؟ کیوں میرے سینے سے اتری؟ کہ ایک لمحے کے لیے غنود کی آئی تھی، خواب میں دادی فاطمہ
جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس سکینہ سے بھی خدا حافظی کی، سکینہ خیموں کی طرف گئی، اب دوبارہ سے ذوالجناح پہ بیٹھے۔ اب ذوالجناح پہ جب دوبارہ بیٹھے، مقتل کا رخ کیا، تلوار کو نیام سے نکالا، ہوا میں لہرایا۔ جانتے حسین کیا کہہ رہے تھے؟ ظالموں تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، ظالموں تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، ظالموں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، ظالموں تم نے میرے عسکر کو مار ڈالا، ظالموں تم نے میرے اولو محمد کو مار ڈالا۔ اب دیکھنا حسین تمہیں بتاتا ہے، اب جو تلوار چلائی حسین نے، قیامت کا منظر آ گیا۔ کشتوں پہ کشتے پشتے لگتے جاتے ہیں، پشتوں پہ پشتے لگتے جاتے ہیں۔ حسین جنگ کر رہے ہیں نا، اب سیدہ کا لال جنگ کرنے آیا ہے، فاطمہ کا بیٹا جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، علی مرتضیٰ کا بیٹا جنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ پر کشتوں کے پشتے لگا دیے حسین نے، جنگ ہوتی رہی۔ یہ وہ وقت تھا ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین کو آواز آئی، اے نفس مطمئنہ پلٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہے۔ بس عزادارو، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ جو فوجیں بھاگی ہوئی تھی نا، وہ پلٹ کر کے آ گئی کہ اب حسین جنگ نہیں کریں گے۔ کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، ہائے ہائے ہائے، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ کسی کے پاس کچھ نہ تھا نا، زمین کربلا سے پتھر اٹھاتا تھا، وہ حسین کی طرف مارتا تھا۔ کوئی تیر چلاتا تھا، ایک تیر حسین کی پیشانی میں آ کے لگا۔ سیدہ کا لال ذوالجلال پہ نہ سنبھل سکا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین چاہتے ہیں، اب علماء پڑھتے ہیں یہاں پہ، جب تیر حسین کی پیشانی میں لگا نا، سے شعبہ تیر تھا، اس کا رخ آگے سے مڑا ہوا تھا، حسین باہر کو نہیں کھینچ سکتے تھے، تو حسین نے کیا کام کیا؟ تیر کو ذوالجناح کی پشت پہ رکھا اور اس طریقے سے دبایا، تیر پشت سے نکل گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ عزادارو ایک مرتبہ ملتا ہے کہ حسین کے اتنے نیزے بدن پر لگے تھے، حسین چاہ رہے تھے اب زمین کربلا پہ گر جائیں۔ مرزا محمد عالم صاحب قبلہ یہاں پہ دو جملے مصائب کے پڑھتے تھے، پڑھ کے میں بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بہت رو لیے، حق کے مجلس ادا ہو گیا، انصاف سے بتانا کہ تمہاری آوازیں کربلا پہنچ گئی، پہنچا دو ان آوازوں کو کربلا۔ زینب آج مقتل میں پہنچ گئی ہوگی، فاطمہ زہرا مقتل میں کھڑی ہو کے آواز دے رہی ہوگی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ جملے پڑھنا جا رہا ہوں، مولانا پڑھا کرتے تھے، حسین نے چاہا کہ میں داہنی طرف کو گر جاؤں تو اشقیہ جو داہنی طرف کھڑے تھے نا، وہ نیزے مارتے تھے، نیزے مارتے تھے۔ حسین بائیں طرف کو جھک جاتا تھا، ارے جو اشقیہ بائیں طرف کھڑے تھے نا، بائیں طرف کے لوگ نیزے مارتے تھے۔ کبھی حسین داہنی طرف جھکے، کبھی حسین بائیں طرف گرے گھو جھکے۔ ایک وقت وہ آیا، حسین زمین کربلا پر آ رہے ہیں۔ عزادارو سب پڑھتے ہیں زمین کربلا پر نہیں، حسین کہاں زمین کربلا پہ آیا؟ اتنے تیر پیوست تھے بدن میں، جب ذوالجناح سے گرا ہے حسین، تیروں پر معلق تھا حسین، زمین کربلا پہ کہاں گیا؟ تیروں کے اوپر معلق تھا۔ اب جب حسین نیچے آئے، آہستہ آہستہ تیر بدن سے نکلنے لگے۔ ہائے حسین، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس شہادت کے دو جملے پڑھ کے مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ گریہ بلند ہو گیا، حق کے مجلس ادا ہو گیا۔ سنے عزادارو، دو جملے اور سن لیں۔ تیروں پر معلق ہے حسین، آہستہ آہستہ اب زمین کربلا پہ آ رہا ہے حسین۔ حسین یہاں زمین کربلا پہ آئے، عمر سعد وہاں کھڑا ہے، شمر ملعون یہاں کھڑا ہے، سامنے زینب ٹلے پہ کھڑی ہے۔
جو ٹلے زینبی آج تک مشہور ہے. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اور شمر دیکھتا کیا ہے, اور شمر دیکھتا کیا ہے, حسین کا کام تمام کر دے. تو ایک مرتبہ شمر کہتا ہے, یہ شمر کے جملے, شمر کہتا ہے میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں حسین کے قریب چلا جاؤں. مجھے معلوم نہیں ہے, مجھے حیبت ہو رہی ہے حسین زندہ ہے یا حسین دنیا سے رخصت ہو گئے, حسین مر چکے ہیں یا حسین ابھی زندہ ہے. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, مجھے کیسے پتا چلے حسین زندہ ہے یا حسین مر گیا. تو جانتے ہو میرے ساتھ کیا کہتا, عمر ساتھ کہتا او شمر تو دیکھنا چاہتا ہے حسین زندہ ہے یا حسین مر گئے ہیں, تو جا خیموں میں آگ لگا دے. ہائے 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 ہائے, جا خیموں میں آگ لگا دے. ایک مرتبہ شمر نے ایک قدم خیمے کی طرف بڑھایا, دوسرا قدم خیمے کی طرف بڑھایا, سیدہ کلال کونیوں کے بل اٹھا, آواز دیا بھی حسین زندہ ہے. شمر ٹہر جا, شمر ٹہر جا, بھی حسین زندہ ہے. جب شمر نے دیکھا حسین سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, خنجر کو نکالا, کند کر رہا پتھروں پہ مار مار کے, پتھروں پہ کند خنجر کرتا ہوا حسین کی طرف بڑھا. اب صرف 2 جملے میرے مسائل میں رہ گیا, یاد آ رہا ہوں. ایک مرتبہ شمر حسین کے قریب پہنچا, شمر حسین کے قریب پہنچا, شمر نے اپنے گھٹنوں کو حسین کے سینے پہ رکھا. ہائے 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 ہائے, امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں ارشاد فرمایا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ, شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا, ایک ہاتھ سے دہنی کو پکڑا, حسین کے سر کو اس طرح سے گھمایا. نہیں میرا بچہ صبر سے کر لے, نہیں 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 نہیں, سمجھ لے میرا بچہ, سمجھ جا, سمجھ جا میرا بچہ, اللہ تجھے حوصلہ دے. ایک مرتبہ شمر سینے پہ بیٹھا, ایک ہاتھ سے دہنی کو پکڑا, حسین کے سر کو گھمایا, کن خنجر لیا, کن خنجر لیا, حسین کے گلے پہ مارا ہونا. جیسے حسین کے گلے پہ خنجر چلا, حسین نے کہا نانا سلام. شمر نے خنجر اور مارا, حسین نے کہا بابا سلام. شمر نے خنجر اور مارا, حسین نے آواز دیا بھیا حسن. اب جو شمر نے خنجر پھیرنا شروع کیا, حسین نے آواز دیا ابا. سب کا حوصلہ رکھے, حوصلہ رکھے, حوصلہ رکھے, حوصلہ رکھے, حوصلہ رکھے, حوصلہ رکھے, حوصلہ رکھے. اما سلام. جب حسین کے گلے پہ خود خنجر چلنے لگا, قلعے زینبیہ پہ زینب کی آواز آئی, او میں ساتھ کھڑا دیکھ رہا, میرا موجہ یا قتل کیا جا رہا ہے, حسین قتل ہو گئے. وہاں سے زین بولی, یہاں سے فاطمہ کی آواز آ گئی, ہائے میرا حسین. کن خنجر چلا, سر بدن سے جدا ہوا, سیاہیاں چلی زمین کربلا. سورج کو کہنے لگا, سکینہ نے آواز دیا اماں ہم یتیم ہو گئے. ہائے میرا حسین مارا گیا, حسین ذبح کر دیا گیا. ہائے حسین.